انسان کی یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، اس کی یہ چاہت ہو، اس کی یہ منشا ہو کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور بے شک مجھے بھی نہ ملے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے نبی سے تو تم بھی کفر کر لو، انہوں نے نہیں مانا نبی کو، تم بھی نہیں مانو، تاکہ نہ ماننے میں تم اور ہم برابر ہو جائیں۔ یہ ان کا حسد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ یہ حسد کی سب سے بدترین شکل ہے کہ یہ کسی کا بھی فائدہ نہیں سوچتا، یہاں تک کہ اس کو اپنے بھی فائدے کی وہ نہیں ہے پرواہ، یہ کہتا ہے بس کسی طریقے سے وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حسد کی دوسری شکل اور حسد کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی یہ سوچ ہو، یہ چاہت ہو، یہ مرضی ہو، یہ آرزو ہو، یہ تمنا ہو کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بھی حسد کی بری شکل ہے، بدتر شکل ہے، لیکن بدترین نہیں ہے۔ کیوں بدترین نہیں ہے؟ اس لیے کہ کم از کم یہ اپنا تو فائدہ چاہتا ہے، اس میں اتنی تو عقل ہے کہ وہ کہتا ہے اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یہودی حسد کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے یہ نعمت انبیاء کا سلسلہ تو ہمارے ہاں چل رہا تھا اور بنو اسحاق کے اندر چل رہا تھا، یہ بنو اسماعیل کے اندر کیسے آ گیا؟ تو وہ یہ حسد کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ نعمت تو ہمارے پاس تھی، ان کے پاس کیسے، یہ ان سے چھن جائے اور بس ہمارے پاس ہی رہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ان کو حق پتہ چل گیا تھا۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نبی آپ کیسے بن گئے؟ یہ حسد کی دوسری شکل ہے۔ حسد کی تیسری شکل اور حسد کا تیسرا درجہ یہ بہترین درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد کرنا جائز نہیں ہے الا فی اثنین، مگر دو آدمیوں سے حسد کر سکتے ہو۔ حسد یہاں پر رش کے معنی میں ہے کہ انسان کی یہ سوچ ہو، انسان کی یہ فکر ہو، یہ چاہت ہو، یہ مرضی ہو، یہ منشا ہو کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور وہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ اس کو رش کہتے ہیں ہماری اردو زبان کے اندر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو آدمیوں سے حسد کرنا جائز ہے بس۔ نمبر ایک رجل، ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اور مال تو اللہ بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن مال دینے کے بعد اللہ نے اس کے اندر ایک کوالٹی اور ایک خوبی اور پیدا کر دی ہو، فَسَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ بِالْحَقِّ۔ فَسَلَّتَهُ، اس لفظ کو ذرا سمجھیے گا، یہ تسلط سے نکلا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال دینے کے بعد ایسا نہیں اس کا مال اس کے اوپر مسلط ہو گیا، بلکہ اللہ نے اس کو مال دیا، مال دینے کے بعد اللہ نے اس مالدار کو مال و دولت کے اوپر مسلط کر دیا۔ تسلط اس مالک کا ہے اپنے مال کے اوپر، مال کا تسلط نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مال کا تسلط، مال و دولت کے حصول کے لیے وہ لگے رہتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، وہ کمانے کی مشین ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کمائے جائیں اور خوب کمائے جائیں، اور ان کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے، اور ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال و دولت پر مسلط نہیں ہے، بلکہ ان کا مال و دولت ان پر مسلط ہے، اس لیے کہ یہ مال و دولت ان کو جب چاہتا ہے سلاتا ہے اور جب چاہتا ہے جگا کے رکھتا ہے۔ ان کا نیند کا وقت آ جاتا ہے، لیکن ان کا کاروبار کہتا ہے نہیں خبردار، سونا نہیں ہے، کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، بڑے بڑے آرڈر ملے ہیں، کام کرو بھائی۔ یہ کاروبار پر مسلط نہیں ہے، اس کا کاروبار اس پر مسلط ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ کھانے کا وقت آیا تو وہ دکان کے اوپر اپنا کام چھوڑ کر کے نیچے دسترخوان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تختی آویزاں کر دیتے ہیں۔ لنچ ٹائم، کھانے کے ٹائم کتنا بڑا کسٹمر آ جائے، کتنا بڑا گاہک آ جائے، ہم کھانا کھائیں گے بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کے اوپر مسلط ہیں، اور مسلط کر دیا ہو کس پر؟ علی ہلکتہ بالحق، حق کے کاموں پر جو شخص اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے اور اس طرح خرچ کرتا ہے جیسے یہ اپنے مال و دولت کے اوپر مسلط ہے، ایسے آدمی سے تم حسد کرو، اور تمہاری یہ سوچ ہو، یہ چاہت ہو، یہ مرضی ہو، یہ منشا ہو، یہ خواہش ہو، یہ آرزو ہو، اللہ جو نعمت تو نے اس کو دی ہوئی ہے وہ نعمت مجھے بھی دے دے، اور پھر میں بھی اسی طرح اپنے مال پر مسلط ہو جاؤں اور حق کے کاموں پر اس کو خرچ کروں۔ دوسرا آدمی جس سے حسد کرنا جائز ہے، فرمایا رجل، ایک وہ آدمی ہے آتاہ اللہ علما، جس کو اللہ نے علم دیا، علم آ جانے کے بعد وہ عمل کرنے والا بھی بن جائے۔
کہ علم کی مثال تو وضو کی سی ہے اور عمل کی مثال نماز کی سی ہے۔ تو علم تو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ انسان کا اچھا عمل ہو جائے، عمل کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اس کا عمل ہو جائے۔ تو فرمایا وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور علم دینے کے بعد فَهُوَ يَعْمَلُ بِهَا، وہ اس علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہو اور ساتھ ساتھ صرف خود عمل نہ کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو علم سکھاتا بھی ہو۔ کیونکہ یہ عالم کوئی ایک آدمی نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک ایک ثواب مل رہا ہے، اس کی نیکیاں ایک ایک کہتا نہیں، جس کو اس نے علم سکھایا اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا سارا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے۔ تو ایسے عالم سے بھی آپ رشک کریں، آپ حسد کریں، آپ کی یہ سوچ ہو کہ یا اللہ جو نعمت تو نے اس کو دی ہوئی ہے وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔